اے معاف کرنے والے اللہ مجھے معاف کرنا نام کا واسطہ دے کر اللہ تجھے نام جو رحمان اور رحیم ہے اس کا واسطہ دے کر کہتے ہیں اللہ تو مجھ پہ رحم فرما دے. اللہ کو واسطہ دے کر جب دعا کریں گے دعا قبول ہو جائے گی. اللہ کا ہر نام اس میں خوبی والا ہے اور ہر نام اللہ تعالیٰ کی صفت پر دلالت کرتا ہے. یعنی نام ہے اس کے اندر ایک صفت ثابت ہوئی. مثلا لفظ اللہ ہے، اللہ یہ اللہ کا نام ہے، اس میں اللہ کی صفت الوہیت ثابت ہو رہی ہے. صفت الوہیت، رب اللہ کا نام ہے تو صفت ربوبیت اس سے ثابت ہو رہی ہے. ربوبیت، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے تو صفت رحمت ثابت ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کریم ہے تو صفت کرم ثابت ہو رہی ہے. الغرض اللہ کے ہر نام سے اس کی صفت کا ثبوت ملتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین کی تعظیم میں اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کا واسطہ دے کر اسے دعا کرنی چاہیے. اللہ تجھ میں تیرے فلاں نام کا واسطہ ہے، تو مجھ پر رحم فرما دے، یا میری مشکل ہے اس کو حل فرما دے، تو میری مدد فرما، میری نصرت فرما، میرے کام آ، میرے دشمن کی میرے خلاف مدد نہ کر، میری مدد فرما. سو اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان وسائل رکھتا ہے. تو یہ جو آیت کریمہ ہے یہ لفظ اللہ سے اس کا آغاز ہوا، اللہ لا الہ الا ہو. اس آیت کی ابتدا اللہ لفظ اللہ سے ہوئی ہے، اللہ لا الہ الا ہو. اس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کرائی گئی ہے اس آیت کے اندر، اور ایک بڑی بابرکت ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی شخص سورۃ البقرہ کی ابتدائی 4 آیات، سورۃ البقرہ کی ابتدائی الف لام میم سے لے کر 4 آیات کی تلاوت کرے، پھر آیت الکرسی پڑھے، آیت الکرسی کے بعد 2 آیات پڑھے، اس کے بعد والی جو 2 آیات ہیں وہ پڑھے، اور سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات پڑھے، اس دن شیطان اس کے قریب بھی نہیں پڑے گا. اگر کسی مجنون پر جس کو جنون کا فرق واقع ہو گیا اس پر بھی یہ پڑھ دے تو اس کو واقع ہو جائے. اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ یہ جو فطرہ ہے، فطرہ ڈھیر دانوں کا فطرانہ لوگوں نے جو جمع کرایا ہے، اس پر آپ سب اس کی کریں، ادھر بیٹھے خیال رکھیں کوئی دانے اٹھا کے نہ دیں. رضی اللہ تعالیٰ رات کے وقت ایک شخص آیا، اس نے وہ اپنا چادر بچھائی اور دانے ڈالنے شروع کر دیے. تو میں نے اس کو پکڑا کہ تو چور ہے، چوری دانے اٹھا رہا ہے. تو اس نے کہا میں غریب بندہ ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، بچوں اور غیر خرچ اخراجات ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، مجھے چھوڑ. جب اس نے اپنی غربت کا، لاچاری، مجبوری کا اظہار کیا، کہتے میں نے اسے چھوڑ دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، آپ نے فرمایا وہ پھر آئے گا. سبحان من سخرک لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسخر کر دیا. وہ آئے گا. پھر آ گیا اگلے دن، پھر سے اس نے کوئی کاروائی شروع کر دی. بھائی کل تو آپ کہہ رہے تھے میں نہیں آؤں گا، پھر آ گیا اور چوری کر رہے ہیں، دانے چوری اٹھا رہے ہیں. تو کہنے لگا کہ غریب بندہ ہوں، بچوں کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو مجھے چھوڑ دیں. نہیں، آج میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دے کر جن جو ہے نا، جن انسان کو ویسے تو نظر نہیں آتا، جن تو ہوا ہے نا، مخلوق ایسی ہے جنات. مگر اگر کسی دوسری چیز کی شکل میں متشکل ہو جائیں، یعنی دوسری چیز کا وہ شکل یا روپ دھار لیں، پھر نظر آ جاتے ہیں. شیطان جو ہے یہ انسان کا روپ دھار لیتا ہے، جانور کا بھی دھار لیتا ہے، سانپ کا بھی، ہر چیز کا روپ دھار لیتے ہیں جنات جو ہوتے ہیں. کئی بار ایسے ہوگا آپ کو ایک بندہ ملے گا، آپ سے باتیں کرے گا، تو آپ کہیں گے کہ وہ فلاں مجھے ملا تھا، وہ کہ میں ادھر تھا ہی نہیں بھائی، اس نے مجھ سے باتیں کی ہیں. تو اس کی شکل میں شیطان یہ جنات جو ہیں وہ اس کی شکل میں آ گئے، جن آ گیا اس کی شکل میں، اس نے سمجھا کہ فلاں بندہ ہے. ایسا ہو جاتا ہے، کئی بار ایسا ہو جاتا ہے. مگر فلاں بندہ تھا.
میں جی کو یہ کر رہا تھا، ادھر سے جا رہا تھا، آ رہا تھا، یہ کر رہا تھا، ایسے نبی پاک نے فرمایا اچھا نہیں، وہ بات ہوئی کہ میں تو غریب ہوں، اچھا جی تو میں آپ کو ایک نا وظیفہ بتاتا ہوں، وہ وظیفہ آپ کیا کریں، جو وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ اگر کر لیا جائے اس کار میں ہم داخل ہی نہیں ہو سکتے، جب ہم داخل نہیں ہو سکتے تو چوری کیسے کریں؟ اچھا بتاؤ کیا وظیفہ ہے؟ اس نے کہا کہ آیت الکرسی جس گھر میں پڑی ہے اس گھر میں ہم داخل نہیں ہو سکتے، جنات نہیں کر سکتے۔ نبی پاک نے ذکر کیا، آپ نے فرمایا ہے تو جھوٹا مگر بات سچی کر کے یہ بات درست ہے، جو آیت الکرسی جس گھر میں پڑی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتے، جنات نہیں داخل ہو سکتے۔ ہمارے یہاں مسائل ہیں نا، لوگوں کی مثال کے طور پر جنات کارروائی کرتے ہیں، جنات کارروائی کرتے ہیں ہمارے ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے، ہمیں پریشان کرنے کے لیے، تاکہ ہم برے لوگوں کے پاس جن کا عقیدہ اچھا نہیں، جن کا عمل اچھا نہیں، ان کے پاس چلے جائیں۔ وہ کیا کرتا ہے، بسوں کا دیوار پر وہ خون کی چھینٹیں نظر آئیں گے، کبھی کپڑوں پہ خون کی چھینٹیں، کبھی بکس کھولیں گے تو کپڑے کترے نکل آئیں گے، پیسے ہی گم ہو جائیں گے گھر سے، میں نے ادھر رکھے تھے، ادھر رکھے تھے، بکس میں نے رکھے تھے، پیسے ہی نظر نہیں آئیں گے، گم ہو جائیں گے، گوشت کے ٹکڑے بھی گھر سے مل جائیں گے، اور یہ بھی ہو جائے گا کہ لائٹ آن آف ہو جائے گی، اس طرح بھی ہو سکتا ہے، اور بھی کئی مسائل ہو سکتے ہیں، اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ پتہ جی خون پڑ گیا، چینٹے پڑ گئے میرے، کوئی پریشان، کوئی شیطان نے، جنات نے، شریر مخلوق نے کوئی شرارت کر دی ہے، اللہ رب العالمین میری مدد کرے گا، یہ ہمارا نظریہ ہونا چاہیے نا۔ ہم اللہ کی پناہ میں آئیں، بجائے اس کے گروہوں کو پاس جائیں گے، یہ ہمارا مسئلہ ہمارے گھر سے تعویذ نکلے ہیں، میرا زاریہ دنانیہ جریاں وہ شک ریڈیاں فلانی ماں تعویذ پائے ہیں جی، کہہ دیا نا ساری دنانی فلانی تعویذ پائے، رجبر پہ گیا میرے جھوٹیاں گلا لوگ طرف منسوخ کرو، شیطان نے پیچھے لا کے شک کرو، فلانے نے کیتا، فلانے نے کیتا، تو دنیا ہے شر سے بھری ہوئی ہے، جنات میں بھی شر ہے، انسانوں میں بھی شر ہے، تو شریر مخلوق کی شر سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ ہمیں کچھ اذکار بتائے گئے، کچھ ہمیں ایسی چیزیں بتائیں گی جن کو ہم اپنائیں، اختیار کریں، وظیفہ کریں، تو جو بھی مخلوق شر والی مخلوق اس کے شر سے بچ سکتے ہیں۔ تو لہذا یہ جو آیت الکرسی ہے نا، ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کریں، اس کے پہلے آیت الکرسی سیکھیں، اور پھر اس کے جو معنی اور مطالعے میں اس کا جو مفہوم ہے، میں رب العالمین سے تک جو کلام پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے، یہ بات بھی آپ کے ذہن ہونی چاہیے۔ بہت خوبصورتی ہے اس کے اندر ماشاءاللہ، یہ علم کا سمندر ہے، یہ آیت کریمہ ٹھٹ باتوں کا سمندر، جس کی گہرائی، اس کے اندر جو علوم ہے، علم ہے، چھپے ہوئے بختی خزانے ہیں علم کے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ تو لہذا ہر نماز کے بعد پڑھے، نبی پاک نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز، فرض نماز کو آیت الکرسی پڑھتا ہے، سوائے موت کی کوئی چیز کو جنت میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتا۔ اب درمیان میں موت ہے، موت آ جائے گی، اگر مواحد ہوا، مشرک نہ ہوا، بدعتی نہ ہوا، اور اس کے اعمال صالح اچھے اعمال نیکیاں اس کے دامن میں ہوئی، تو اللہ کی رحمت اور فضل کے ساتھ وہ اول داخلی جنت میں چلا جائے گا۔ اتنی فضیلت والی آیت کریمہ ہے۔ اور ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے پوچھا تھا، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو قاری تھے، تو وہی قرآن کریم کی سب سے فضیلت والی آیت کون ہے؟ تو انہوں نے کہا، آپ نے فرمایا کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ فرمایا اللہ آپ کا علم مبارک ہے۔ نبی پاک کا دل خوش ہوا، میرا صحابی کتنا سیریت اور سمجھدار ہے، بڑی پیاری اور خوبصورت بات کی اور صحیح اور درست جواب دے دیا۔ تو آیت الکرسی صبح و شام پڑھا کریں، نماز فجر کے بعد بھی پڑھیں اور مغرب سے پہلے بھی پڑھ لیں، یا مغرب کے بعد تو آپ نے نماز کے بعد پڑھنی ہے نا، تو صبح و شام کے جو اذکار ہوتے ہیں ان میں بھی آیت الکرسی کو شامل کر لیں۔ بچوں کو آیت الکرسی پڑھ کے دم کر لیا کریں، جانوروں کو دم کر دیا کریں، اپنے آپ کو دم کر دیا کریں۔ یہ کیا اس کے اندر فوائد؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ اللہ کوئی نہیں، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ اللہ کوئی نہیں، وہ اکیلا اللہ ہے اور کوئی اللہ نہیں۔ اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ الہ، الہ معبود کو کہتے ہیں۔ معبود کون ہوتا ہے؟ جس کی محبت میں انسان ڈوب کر، جس کی
انسان عبادت کرتا ہے تو اللہ ہوتا ہے. یعنی ہم کوئی جبرن تو اللہ کی عبادت نہیں کرتے نا, مجبور تو نہیں ہمیں کوئی کیا جاتا. ہم بخوش رب العالمین کی تعظیم بجا لاتے ہیں, اس کی عبادت کرتے ہیں, اس کا ہر حکم مان لیتے ہیں, جن چیزوں کو اس نے حکم دیے وہ بھی مانتے ہیں, جن سے اس نے منع کر دیا وہ چیزیں بھی ہم مانتے ہیں. یہ اللہ کی عبادت ہے. تو اس کی محبت میں, اللہ تعالیٰ کی محبت میں, اللہ کی محبت جب تک دل میں نہیں ہے تو دل کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے نا. بیمار دل ہے بھائی, اس دل کا کوئی فائدہ نہیں. اس کو اللہ کی محبت میں لبریز کرے دل کو, بھر دے اللہ کی محبت میں. میرا ایک اللہ ہے جس کے لیے میں نے جینا ہے. کوئی بھی کام کرے, چھوٹا ہو بڑا ہو, اپنے رب کے لیے اسے سر انجام دیں. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں, معبود پر حق ہے, عبادت اس کی کرنی ہے. عبادت اللہ کا حق ہے, اللہ کا حق ہے. اللہ کا حق کسی اور کو نہیں دینا. لیکن میرا حق ہونا, میرا حق مجھ سے کوئی حق چھین لے یا میرا حق کسی اور کو بھی دے دے تو مجھے تکلیف ہوگی نا. تو میری اس نے حق تلفی کی ہے. ہم رب العالمین کی حق تلفی کیسے کریں؟ ہم پر اللہ کا حق یہ کہ ہم اس کی عبادت کریں, اور ہم اللہ کی عبادت میں اس کے بندوں کو, اس کی مخلوق جو ہے جنہیں اس نے پیدا کیا, اس کو رب کا شریک ٹھہرا دیتے ہیں. وہ بھی اللہ کے عبید ہیں, اللہ نے انہیں پیدا کیا, مخلوق ہے نا. وہ مخلوق میں یہ صفات کیسے, الہ والی صفات کیسے آ سکتی ہیں کہ ہم مخلوق کی عبادت کریں؟ یہ کیسے؟ یہ تو ایسے ہی جیسے قیدی سے کوئی چیز مانگے, قیدی کو کیا دے سکو کہ مجھے رہا کر دو. اب قیدی کو کیسے رہا کرے گا؟ یہ ایسے ہی نا, کمزور انسان ہے, بات سمجھتا نہیں ہے. اللہ کا جو حق ہے وہ ادا کریں, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. جب دعا کریں اپنے اللہ سے دعا کریں. مصیبت کے وقت, دکھ اور تکلیف کے وقت اور بیماری کے وقت اپنے رب کی پکار کریں, اللہ کے سوا کسی کی پکار نہ کریں. دنیا دو ہو جائے, جتنی بڑی مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں, اللہ رب العالمین, اللہ وحدہ لا شریک کی پکار کرے. جو اللہ رب العالمین کو پکارتا کبھی وہ نامراد نہیں ہو سکتا. یہ بات یاد رکھیں, نامراد وہی ہوتا ہے جو غیر اللہ کی سور پکار کرتا ہے. وہ جو غیر اللہ کے وسیلے پیش کرتا ہے کہ میری اس بزرگ کے سامنے اور بزرگ کی اللہ کے سامنے. بزرگ کو تو پتہ ہی نہیں کہ میں اپنی قبر پہ آیا ہوں. اگر اس کو پتہ بھی چل جائے بالفرض المحال, وہ رب العالمین سے میرا سفارشی کیسے بنے گا؟ اس کو یہ اتھارٹی نہیں ہے. تو میں ویسے ہی جانتا ہوں, خواب چاہنے کا کیا فائدہ ہے؟ بزرگوں کی, اولیاء اللہ کی, نیکوکار جو لوگ ہیں, جو اللہ کے مقرب بندے ہیں, ان کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے. ان جیسے طرز زندگی اختیار کرنا چاہیے نا. وہ اچھے تھے تو ہمیں بھی اچھا بننا چاہیے, اگر برے تھے تو ہم ان کی برائی سے دور ہو جائیں. تو لہذا اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اللہ کی معرفت حاصل کریں کہ میرا اللہ کتنی طاقتوں والا ہے, کتنی طاقتوں والا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن و انس, آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک, اب کتنے انسان اللہ کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتے. کتنے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک, خربوں سے بھی, متجاوز خربوں سے بھی, وہ ایک میدان میں جمع ہو جائیں, چٹیل میدان, اس کے سارے جمع ہو جائیں, جن بھی اور انس بھی, جن و انس جمع ہو جائیں, اور وہ پکار کریں, اللہ تعالیٰ سے مانگے, ہر ایک دل کھول کر اپنے رب کے سامنے حاجت پیش کرے کہ اللہ میری یہ ضرورت ہے, میری یہ بھی ضرورت ہے, اللہ میری یہ بھی ضرورت ہے, اللہ مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ بھی عطا فرما دے, اللہ مجھے یہ بھی عطا فرما دے. ہر ایک مانگے, ہر ایک مانگے, دل کھول کر مانگے, دل کھول کر مانگے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو عطا کرنے کی وہ قدرت کی طاقت رکھتا ہے. ہر ایک کو عطا کر دے تو اس کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی کہ سوئی سمندر میں ڈبوئے اور وہ جو اپنے ساتھ پانی لاتی ہے. اب بتائیں میرے رب کے خزانے کتنے بڑے ہیں, کتنے بڑے خزانے ہیں اس کے. اس اللہ کو چھوڑ کر ہم غیر اللہ کی پوجا کریں اور ان کے سامنے ماتھے ٹکائیں. آج بھی ان کے سارے جو رب العالمین کے لیے روا ہے, اللہ کے بندوں کے لیے روا سمجھے. حضرت ظلم ہے جی, اس لیے شرک و ظلم کہا گیا کہ شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی صفات اس کے بندوں میں کوئی بدل دیکھے.
یہ بھی ایسے کر سکتے ہیں، یہ بھی ایسا کر سکتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم تو کہتے ہیں نا جی، بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ اللہ کے پورے پیارے ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں، مرنے کے بعد ان کو اختیار مل جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان کو کوئی اختیار نہیں. لا یستطیعون نصرکم، لا یستطیعون نصرکم. ہم کہتے ہیں ان کو اختیار ملتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کے اندر استطاعت و قدرت ہی نہیں ہے ان کی مدد کرنے کی. ایک ادھر مدد کر سکتے ہیں، کرتے نہیں، یہ بات نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے ان کے اندر طاقت ہی نہیں کہ ان کے کام آئے. ہم ان کو کرنیاں بردیاں والے سمجھتے ہیں جی، یہ تو قسمت بدل دیتے ہیں جی، پتہ نہیں کیا کچھ انسان کرتے ہیں. رب العالمین کی معرفت نہیں نہ ہونے کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں. اگر آپ نے رب کی ہستی کو جان لے تو کتنی عظمتوں والا، کتنی طاقتوں والا ہے. تو ہم مخلوق جو کمزور مخلوق ہے، جو بڑے اللہ کی محتاج ہے، ہر حوالے سے محتاج ہے، اس مخلوق کے پاس ہم کیوں جائیں گے جو کسی کا کسی حوالے سے محتاج نہیں، ہر ایک ہر حوالے سے اس کا محتاج ہے. ہم اس اللہ کے پاس اس سے مانگیں گے. اللہ کے خزانے بھرے پڑے، خزانے بھرے پڑے، ہر ایک کو دے دے، اس کے خزانے میں کمی نہیں آ سکتی. کتنی سوئی سمندر میں ڈبائی جو اپنے ساتھ مانگے لگے، اتنی کمی بھی نہیں کر رب کے خزانے میں. یہ کیوں فرمایا کہ سارے جدید میدان میں جمع ہو جائیں؟ اب اس پر ذرا غور فرمائے نا. ایک میدان میں جن و انس، کل کائنات، انسان اور جن. اب جنات کتنے ہیں؟ اللہ کے سوا ان کو کوئی شمار تو نہیں کر سکتا. یہ بات تو ٹھیک ہے، اللہ کے سوا ان کو کوئی شمار نہیں کر سکتے. وہ بھی آ جائیں، انسان بھی آ جائیں اور مانگے اللہ تعالیٰ سے. ہر ایک دل کھول کر جب مانگے گا، اللہ کی پکار کرے گا، اللہ مجھے یہ چاہیے، اللہ مجھے یہ چاہیے، اپنی اپنی بولی اور اپنی زبان میں مانگے گا. دنیا میں ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں، اللہ ہر ایک کی بولی، ہر ایک کی بولی کا علم رکھتے ہیں. بات سب نہیں پوچھی. دیکھیں نا، انسان کسی کو بولیے جان سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ اللہ رب العالمین ہر ایک کا مدعا جو پیش کر رہا ہے، اللہ جانتے اس کے علم میں یہ کیا مانگ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب 10 20 25 انسان اکٹھے ہوں، سارے اپنی اپنی بات کریں تو لوگ کہتے ہیں چپ کرو یار، ایک بندے گل کر دو. آخنے کہ گل سمجھ نہیں آ رہی ہے صاحب بھائی، ایک بندہ گل کرے، آخنے کہ نہ آخنے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرے بندو، سارے جتنے اولاد آدم اور جتنے جن و انس ہیں ایک جگہ جمع ہو جائیں، مانگے، شور ہو جائے، کسی کو کانوں کان کوئی بات سنائی نہ دے، سمجھ ہی نہ آئے کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے. رب ہر ایک کی بات کو جانتا ہے اور ہر ایک کو عطا کرنے پر قدرت رکھتا ہے. بھلے لوگوں اس اللہ کو چھوڑ کر، اس اللہ کو جو دل کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، دل کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، اس کو چھوڑ کر ہم مخلوق کے پاس جاتے ہیں جنہوں اپنی بھی خبر نہیں کہ ہم قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے. اگر انسانوں سے مانگنا جائز ہوتا تو کوئی مصیبت میں کسی کی پکار کرنا صحیح اور جائز ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار جائز ہوتی. جب آپ کی پکار صحابہ نے نہیں کی ہے تو مخلوق میں اور کون ہے جس کے نام کی ہم دعائیاں دیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مرد بھی رب کے آپ کی مرتبہ رکھتا ہے. مرتبہ کسی کا ہے؟ کوئی ہے جس کا اللہ کا اتنا بڑا کوئی جا ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا ہے؟ تو ہر دم اللہ تعالیٰ کی محبت میں جینا چاہیے. اللہ کی محبت کے بغیر کوئی چاہ رہا ہے. اگر اللہ کی محبت نہیں ہے تو ہم کوئی خیر کا کام کر ہی نہیں سکتے. ہم عبادت بھی گزار نہیں کر سکتے، اچھی طرح عبادت بھی گزار کر سکتے. اللہ غور کیا کریں اللہ کے ناموں پر، اس کی صفات پر، اس کے کاموں پر. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے. تو مردے کو کیا پکارنا؟ جو مر گیا، لوگوں نے اس کے کپڑے اتارے، اس کو نہلایا، اس کو کفن دیا، قبر میں اتارا، مٹی ڈالی، اس کو کوئی خبر نہیں. اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، لوگوں نے اس کی میراث بانٹ لی، تقسیم کر لی، وارثوں نے کہ یہ ہمارے بزرگ تھے وہ فوت ہو گئے. ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ہم کیسے اللہ رب العالمین کا شریک ٹھہرا سکتے ہیں؟ وہ تو مر گیا. الحی کا معنی ہمیشہ ہمیشہ زندہ، جسے موت نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَوَکَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ.
دل پڑا ہوں، جس کو میں اللہ مانتا ہوں، جو میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا ہے، وہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آئے گی، اسے موت نہیں آئے گی۔ تو عیسی علیہ السلام کو موت آئے گی نہیں؟ ابھی نہیں آئی، آئے گی، ابھی آسمانوں پر ہے نا، ہے بات نہیں۔ عیسیٰ نبی کو نہیں پکارتے، ابھی زندہ ہیں، کیوں نہیں پکارتے؟ عیسائی ہمیں کہیں گے کہ تم ہماری طرح مشرک بنتے ہو، کیا تم بھی عیسیٰ کو الہ سمجھتے ہو، اس لیے ان کی پکار کر رہے ہو؟ مردوں کی پکار کریں گے، زندہ نبی کی پکار نہیں کریں گے، تانے سے بچنے کے لیے۔ یہودی کہیں گے تم موسیٰ کی پکار کرتے ہو، اس کا مطلب یہ تم بھی موسیٰ کو الہ مانتے ہو، اس لیے زندہ نبی کو چھوڑ کر، العظم نبیوں کو چھوڑ کر، یہ مجذوب ہے جو اپنے شعور سے عاری لوگ، گندے، ان کی قبریں بنا کر اور ان کی بھی پوجا پاٹ شروع کر دیتے ہیں، جن کو ہم جانتے نہیں ہوتے ان کی قبروں کی بھی تعظیم وہ شروع کر دیتے ہیں۔ الحی زندہ ہے، لا یموت، اسے موت نہیں آئے گی۔ القیوم، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت قیومیت ثابت ہوتی ہے، قائم رہنے میں وہ کسی کا محتاج نہیں، ہر ایک قائم رہنے میں اس کا محتاج ہے۔ میرا ایک سانس ہے، اس سانس کا کروڑواں حصہ بھی میں اپنے رب کے بغیر نہیں لے سکتا۔ اگر اللہ رب العالمین میرا سانس روک لے تو کوئی ہے جو اس کو جاری کر دے؟ بات سمجھے، اس کا معنی ہے قیومیت، اس کی سلطنت، وہ بادشاہ ہے، ہر ایک پر اس کا قبضہ اور کنٹرول ہے، اس کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے کوئی ہل سکتا ہے، رب کے سامنے کوئی نہیں ہل سکتا۔ اللہ کسی کو مارنا چاہے اور وہ کہ میں مرنا نہیں چاہتا، کوئی کہہ سکتا ہے نہیں۔ دنیا میں اللہ کسی کو بیمار کر دے، وہ کہے کہ میں بیمار نہیں ہونا چاہتا، کہہ سکتا ہے رب العالمین، اللہ کا حکم ماننا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیومیت ہے، اس کی صفت قیومیت، قیوم، ہر ایک کو قائم رکھا ہوا، ہر ایک کو قائم رکھا ہوا، اس اکیلے اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ یہ 7 آسمان ان کو قائم اللہ نے رکھا ہوا ہے، 7 زمینیں ان کو قائم اللہ نے رکھا ہوا ہے، پہاڑوں کو، دریا اور سمندروں کو بھی قائم اللہ نے رکھا ہوا ہے، یہ شمس و قمر اور ستاروں کو بھی قائم اللہ نے رکھا، ورنہ ستارے جھڑ جاتے، ورنہ آسمان ٹوٹتا اور زمین پر آ جاتا، زمین شک ہو جاتی، پھٹ جاتی، سمندر آگے سے بہر ہو جاتے، انسان غرق ہو جاتے، پہاڑ چلنا شروع ہو جاتے، انسان تباہ و برباد ہو جاتے۔ سب کو قائم رکھا ہوا تو میرے اللہ نے رکھا ہوا ہے، اور سب کا خالق بھی اللہ ہے۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی مخلوقات میرے رب نے پیدا کی ہیں، پہاڑ پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، آپ ہم کہہ سکتے کسی کو ایک ذرہ پیدا کر کے دکھا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے سمندروں کو پیدا کیا، 7 سمندر بڑے، 70% دنیا میں پانی ہے، ہم کسی کو کہیں کہ پانی کا ایک بلبلا اور قطرہ ثابت کر دے، کون ہے جو کہے کہ پانی کا بلبلا اور قطرہ پیدا کر دے؟ اللہ اکبر، کتنا بڑا رب ہے، وہ رب ہے، ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا مالک، ہر چیز کی تدبیر کرتا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند اور اونگ نہیں آتی۔ یہ میرے رب کا کمال ہے، اللہ نیند سے پاک ہے، اونگ سے بھی پاک ہے، ہر وقت کام میں لگا ہوا ہے، اس کے اندر نقص نام کی کوئی چیز، اگر نقص ہو تو ہمارا اللہ کیسے؟ اللہ ہوتا ہی وہ جس میں نقص نہ ہو، نہ موت کا نقص، نہ نیند کا نقص۔ جس کو موت آ گئی اس میں نقص آ گیا، وہ اللہ نہیں بن سکتا۔ جسے نیند آ گئی اس میں نقص آ گیا، وہ اللہ نہیں بن سکتا، ہم اس کو اللہ نہیں بنا سکتے۔ اللہ ایک ہے، الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں، جو کچھ ان کے اندر ہے سب کچھ میرے اللہ کا ہے۔ اللہ کا فرماتا ہے یہ سب میرے عبید ہیں، میرے حکم کے تابع ہیں، میں نے ان کو خلق کیا ہے، ان کو پیدا کیا ہے۔ دیکھو اس سارے جہان کو، اس کائنات کو دیکھو، نظر کرو، ہر چیز کا خالق ہوں، ہر چیز کا مالک ہوں، ہر چیز کی تدبیر کرتا ہوں، ہر چیز کی تدبیر کرتا ہوں۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کتنی بڑی بادشاہ ہے میرے اللہ کی، اتنی بڑی بادشاہ بھی کسی کی ہے؟ فرشتوں کا خالق وہ، جنات کا خالق وہ، انسانوں کا خالق، ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا خالق ہے۔
لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ کی اذن کے بغیر شفاعت کرے، سفارش کر دے. شفاعت وہی کرے گا جس کو اللہ علم دے دے گے کہ آپ شفاعت کریں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کریں گے، انبیاء کریں گے، صلحاء کریں گے، نیکوکار اور فرشتے کریں گے. شفاعت ہوگی، کتنی ہوگی؟ اس لیے اللہ کسی کو اجازت دے گا، اس سے زیادہ کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا. مطلب روز آخر تو حکم ہے اللہ کا چلے گا. اللہ کے سامنے کوئی بول نہیں سکے گا، حتیٰ کہ اللہ کے مقرب بندے اور فرشتے اور انبیاء بھی نہیں بول پائیں گے. اللہ اجازت دے گا، اللہ اجازت دے گا، اس کا اذن ملے گا کہ آپ سفارش کریں، اس کی کریں کتنی جتنی اللہ اذن دے گا، زیادہ نہیں کر سکتا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ میرے رب کا علم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو انسانوں نے آگے بھیجا وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، جو انسان پیچھے چھوڑ دے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. اللہ ماضی کو، حال کو اور استقبال کو، مستقبل کو، آنے والے زمانے کو جانتا ہے. جو اس میں ہونے والا ہے وہ میرے رب کے علم میں ہے. آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ ایک ڈیلی کی تقدیر لکھتے ہیں کہ میرے بندوں نے آج کیا کرنا ہے. ہر ایک نے جو کائنات میں اس دن کرنا ہے اللہ اس دن لکھتے ہیں. باسط میں اتنا وسیع علم ہوتا ہے. کل کائنات اربوں خربوں انسان، انہوں نے اس دن جو کرنا ہے وہ اللہ اس دن لکھتے ہیں. اللہ نے لکھا پھر وہ کرتے ہیں. یہ اللہ کا علم ہے. اتنا میرے رب کا علم ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. اللہ نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ، ہر چیز اللہ کے علم ہے. اس کے علم سے بغیر کوئی چیز نہیں ہے. آپ بتا دو اور کوئی ہے ایسا جس کا اتنا علم وسیع ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا. تم جہاں کہیں بھی ہو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم کو جمع کر دے گا، سب کا حشر کر دے گا. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے لوگ دنیا میں آئے، کسی کو کیا خبر وہ کہاں ہے. کتنے لوگ اس سمندر میں غرق ہو گئے تھے. ان کے ذرات جو ہزاروں سال پہلے، لاکھوں مہینوں دنوں پہلے، کروڑوں دنوں پہلے جن کے ذرات سمندروں میں، فضا میں، مٹی میں، ہو سکتا ہے جہاں رہ رہے ہوں ادھر بھی قبریں ہوں. صدیاں بیت گئی، ہزاروں سال بیت گئے، یہاں کی کیفیت کا بھی کیا علم ہے؟ تو ہمارے سامنے تو یہ چند قبرستان ہے نا. انسان دنیا میں آئے، مرتے رہ گئے. ہمارا قبرستان کتنا بھی قدیم ہوگا. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک قیامت کی صبح تک کوئی کہیں ہوگا. اس کے وجود کے ذرات کو میرا رب جمع کر کے حشر کر دے گا. یہ ہے کھڑا کر دے گا. کتنی طاقت ہے میرے رب کی. اس کا علم کتنا وسیع ہے. کائنات کے ذرے ذرے سے واقع میں سب ذرات کو جمع کر دے گا. مچھلیوں کے پیٹ اور پھر مچھلیوں کی طرح فنا ہو گئی. اللہ سب کو جمع کر دے گا. اتنی اس کی طاقت ہے. یہ میرے رب کا علم ہے، وسیع علم ہے کہ ادھر ذرہ ادھر ذرہ ادھر ذرہ ادھر ذرہ سب ذروں کو اللہ جمع کرے گا. ذروں کو اللہ جمع کرے گا. یہ میرے اللہ کی طاقت ہے. اس کا علم ہے، علم اتنا گہرا علم ہے میرے اللہ کا. پھر اس کی طاقت دیکھے، پھر اس کی حکمت دیکھے، اس کی سلطنت دیکھے، اس کا علم دیکھے، اس کی زندگی دیکھے. یہ اللہ کی تعریف ہے ساری. یہ قوت ہے ہمارے رب کی. یہ جاننا چاہیے ہمیں کہ وہ کسی کا محتاج نہیں اور ہم اس کے محتاج ہیں. ہمیں اپنے رب کا محتاج بننا چاہیے، مخلوق کا محتاج نہیں بننا چاہیے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اللہ نے انسان کو علم دیا کسی بھی چیز کے متعلق ہم اتنی جانکاری کر سکتے جس نے اللہ نے ہمیں علم دیا. اللہ کے علم سے بغیر تو آپ اس چیز کو نہیں جان سکتے نا. اتنی جان سکے جتنا اللہ نے علم دیا. اللہ اکبر. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ کی جو کرسی ہے زمین و آسمان میں ایسے یہ میرے اللہ کی کرسی. کتنی بڑی بڑی مخلوقات اس نے پیدا کر دی ہے. وہ اپنے عرش پر بلاتا ہے. عرش کے اوپر کرسی ہے. اللہ کرسی پر اللہ عرش پر بلاتا ہے.
یہ موضوع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے. اس کی کرسی اتنی بڑی مخلوق ہے, اس کا عرش کتنا بڑا ہے. یہ دلیل ہے کہ ہمارا رب کتنا بڑا ہے جس اتنی بڑی مخلوقات کو پیدا کیا. وسع کرسی السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما. ایسی ہے جی زمین و آسمان کی حفاظت, اس کو قائم رکھنا, یہ اللہ تعالیٰ کو تھکاتا نہیں ہے. انسان کو تھک جاتے ہیں نا, تھک جاتے ہیں, اللہ تھکتے نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا وما مسنا من لغوب, ہمیں تھکاوٹ نہیں پڑتی. اللہ کی صفات منفی ہیں. ہم نے اللہ تعالیٰ سے عیب کو پاک کر دیا, اللہ سے عیب کو دور کر دیا, اس کو مبرر کرا دیا. اللہ تعالیٰ وجود سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے ذرہ برابر اس کائنات کو قائم رکھنا اور اس کی عبادت سب کچھ مجھے تھکاتا نہیں ہے. ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اللہ نے دو ناموں پر اس آیت کا خاتمہ کر دیا. وہ علی ہے. علی کا مطلب وہ ذات اور صفات میں علی ہے. اس کی صفات باکمال ہے, اس کی ذات باکمال ہے. کوئی نقص نہیں میرے اللہ میں, کوئی نقص نہیں ہے ذرہ برابر. نہ میرے رب کی صفات میں نقص ہے, نہ اس کی ذات میں نقص ہے. اور اللہ اپنے عرش پر ہے. یہاں اللہ نہیں ہے. لوگوں کے دلوں میں اللہ ہے, شاہراہ کے قریب اللہ. یہ تو اللہ کا علم ہے, اس کی قدرت, اقتدار اور تصرف ہے. یہاں اللہ کی ذات اپنے عرش پہ. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, گھروں میں بچے ہیں, 3 سال کا بچہ کسی کو پوچھے اللہ کہاں ہے, وہ بچہ اگر بات کر سکتا ہے تو کہے گا اوپر, نہیں تو انگلی کا اشارہ کرے گا. کسی بچے سے آپ پوچھ لیں, کسی بچے سے پوچھ لیں, گاؤں کے سبھی بچوں کو جمع کر دیں, اپنے گھروں میں بچوں سے پوچھیں اللہ اوپر ہے, اللہ اوپر ہے, انگلیاں ایسے اٹھائیں گے. اللہ علی اور دوسرا ہے العظیم. دو نام اللہ نے اکٹھے کر دیے. العظیم اور عظمتوں والا ہے, عظمتوں والا ہے. اس کا کوئی نہ مثل ہے, نہ مثیل, نہ نظیر. اس کی کوئی, اس جیسا کوئی نہیں ہے. مطلب یہ ہے اتنی عظمتوں والا ہے. جو میرے رب کی عظمت ہے وہ کسی کی عظمت ہے, اس جیسا کوئی نہیں ہے. لیسا کمثلہ شیء حق تعالیٰ له سمیع ولم یکن له کفوا احد. اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے, عظمتوں والا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی عبادات ہے اسی کے لیے ہے, کسی اور کے لیے عبادت نہیں ہے. اور کل کائنات مل جائے اور اللہ کی عبادت شروع کر دے, سارے مل جائیں, تو اللہ رب العالمین کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے. وہ اتنا عظیم ہے, اتنا وہ عظیم ہے. لہٰذا ہمیں اپنے رب کا قدردان کرنا چاہیے, اس کی عظمتوں کو پہچاننا چاہیے. ہر طرح ذرا سی پریشانی اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ تھا, صحابہ کا بھی یہ طریقہ تھا, اللہ کے جو پورے پیارے اور نیک بندے تھے ان کا بھی یہ طریقہ تھا. ہر مشکل میں اپنے رب کی پکار کرتے تھے اور اپنے سارے مسائل اور معاملات اپنے رب کے سامنے پیش کرتے تھے. ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے. مخلوق کی طرف بھی چلی جائے, مخلوق کیا کر سکتی ہے. دیکھیں اگر کوئی بندہ کسی سے کچھ مانگتا ہے نا, کچھ چیز مانگتا ہے, اس کے گھر جائے گا, دروازہ کھٹکھٹائے گا, بھائی مجھے کوئی پیسے تھوڑے میرا پیسے میں کوئی ہونا آ گیا جنا وہ پیسے ہے تو میں بنی فلانی جی لا چھوڑے گی, فلانی جی لا. ایک گل آپ نہیں کری تو یہ دہڑے گھر آئے تو بات واڑ آیا نہیں, یہی گل ہے. تو یہ دہڑے تو کوڑ مرے سناسن میں ابا گاڑی کو ساتھ. تو لوگ اگر مخلوق سے مانگے تو مخلوق ناراض ہوتی ہے, مخلوق ناراض ہوتی ہے کہ ہم سے کیوں مانگے. اب مانگنے والے نہیں ہوتے, ہم کہتے بابا معاف کرو, ہوتا ہے کہ نہیں. رب العالمین سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے. بس یہ فرق سمجھ لو خالق و مخلوق کا. مخلوق سے مانگے تو ناراض ہوتی ہے, مخلوق کے رب سے نہ مانگے تو ناراض. تب یہ بندہ مجھ سے مانگتا کیوں نہیں ہے, اسے کیوں نہیں مانگتا. بھائی اپنے رب سے دل کھول کر مانگے, اپنی حاجات اس کے سامنے رکھیں, اپنی مشکلات اس کے سامنے رکھیں. میں اللہ میں بھی ماروں, مجھے شفا دے دے, میں غریب ہوں, اللہ مجھے تبادل کر دے, میرے حالات میں بہتری لا, اللہ میرے نقصان کو فائدے میں بدل دے. ساری حاجات جتنی بھی حاجات ہیں اور آپ کے قاضی الحاجات ہے, حاجات کو پورا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بات عطا فرما دے, وہ ہمیں اپنے رب سے ڈر کر زندگی بسر کرے اور ہر
مشکل میں ہر پریشانی میں ہم اپنے رب کی پکار کرنے والے بنتے ہیں. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ٹائم تو وقت ہو گیا خیر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.